الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے میں اس کی وضاحت کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مہینے دن سے زیادہ سے جنگ چل رہا ہے، اور جیسا کہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں جنگ بندی ہو گئی ہے، یعنی وہاں جنگ بند ہو گیا ہے، اور یعنی اسرائیل ظلم کے تمام حدوں کو پار کر دیا، اور معصوم بچے اور ان کے خون سے لت پت جسم اور ان کی جان لینے کے بعد اور بچوں کو یتیم بنانے کے بعد جب تھک گیا، ہار گیا، تو اب مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اس معاہدے کو ساری دنیا اس کی ہار تسلیم کر رہی ہے اور فلسطین کی جیت مان رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ یہودی نے جب مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، تب اس نے عہد کو توڑا ہے اور حد شکنی کی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ یاد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تھے تو مدینہ کے اندر جو یہودی تھے، یہودی کے جو قبیلہ تھے، جیسے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اگر آپ کی کسی سے جنگ ہوگی تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ ہماری مدد کریں گے جب ہم کسی سے جنگ کریں گے۔ یعنی آپ اگر کسی سے جنگ کریں گے تو ہم جان و مال کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے، اور ہماری جنگ اگر کسی سے ہوگی تو آپ جان و مال کے ساتھ ہماری مدد کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں، جب جنگ بدر آیا تو یہودیوں نے عہد شکنی کی اور عہد کو توڑ دیا اور مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کا آج کا ڈرامہ نہیں ہے، وہ عہد شکنی کرنے میں ماہر ہیں، وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں عہد شکنی کرنے میں۔ ان کی خصلت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ اس لیے اس معاہدے کو آپ یہ نہ سمجھ لیں، یہ نہ سوچ لیں کہ اب اس نے معاہدہ کر لیا ہے تو جنگ بندی ہو گئی ہے، اب فلسطین کے اندر امن و سکون اور سلامتی اور شانتی رہے گی اور بمباری نہیں ہوگی، معصوم بچے کی جان نہیں جائیں گے، ان کے خون نہیں بہیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں، کیونکہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ جب بھی اسلام سے اور مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے ان کی عہد ہوئی ہے تب اس نے عہد کو توڑ دیا ہے، کبھی عہد کو نہیں نبھایا۔ اور دوسری بات، فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل 15 سال اور 16 سال پیچھے جا چکا ہے، اور اسرائیل کو جو معاشی نقصان ہوا ہے وہ 51 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور مسلمانوں کو 5 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ یعنی اگر ابھی جنگ رک جاتی ہے اور مسلمانوں کو کہیں سے 5 بلین کا ڈونیشن مل جائے، اگر ڈونیشن مل جاتا ہے تو فلسطین پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہو جائے گا۔ لیکن اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس کے اندر، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے آج نہیں، 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتا دیا تھا کہ یہودی اپنی پوری طاقت قوت لگا دیں گے، پھر بھی مسلمانوں کو معمولی نقصان پہنچا سکتے، اس سے زیادہ نہیں، کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 111 کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، کہ وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر تھوڑا معمولی نقصان، اور معمولی آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر آپ ان سے قتل کریں گے، آپ ان سے لڑیں گے، قتال کریں گے، لڑیں گے ان سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس جنگ کے اندر میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، فلسطین کا بہت کم نقصان ہوا ہے، معمولی نقصان ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے اس بات کو بتا دیا ہے کہ یہودی اگر اپنی پوری طاقت و قوت بھی لگا لے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، معمولی نقصان ہوگا۔ یہ تو رہی ابھی کی خبر اور موجودہ حالات کی باتیں۔ اب آئیے میں آپ کو اصل ٹاپک کی طرف لے کے جاتا ہوں، یعنی فلسطین کی جیت پکی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام اور مومنوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی اور مشرک ہیں۔
اور آپ نے ان کی دشمنی دیکھ بھی لی ہے، جو فلسطین کے اندر انہوں نے ظلم و زیادتی کیا ہے، ظلم و جبر کے تمام حدود کو پار کر چکے ہیں، اور معصوم بچے کی جان لینے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہ پا رہے تھے۔ معصوم بچے، ان کے خون سے لت پت جسم کو دیکھ کر ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے، ان کو افسوس نہیں ہوا، ان کو ملال نہیں ہوا اپنے اوپر۔ تو ظلم و جبر کے آپ نے دیکھ سکا کہ انہوں نے کتنی دشمنی کی ہے، اور ان کے دل کے اندر مسلمانوں سے کتنی دشمنی اور عداوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو 1400 سال پہلے ہی واضح کر دیا، اور سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 82 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے، یعنی مومنوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، اسلام سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ تو ان کی دشمنی واضح اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی تنبیہ کر دیا ہے کہ وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، تو ہمیں اپنے دشمن سے بچنا چاہیے، اور بچنے کی جو بھی تدبیرات ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اب آئیے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ان کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کے بہت افسوس کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے صبر کو اور قوی کر دے گا، اور آپ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 29 اور 25 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والو، دیکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یا یہودی تم سے جنگ کرے گا، اور یہودی شکست کھا کر بھاگتے پھرے گا اور تم اسے قتل کرو گے۔ یہودی شکست کھا کر بھاگتے پھرے گا اور تم اسے قتل کرو گے، اور یہاں تک کہ اگر وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ جائے یا کسی درخت کے پیچھے چھپ جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کرنے کے لیے دوڑائے یا مارنے کے لیے دوڑائے تو وہ بھاگے گا، اور بھاگ کر کے کہیں چھپ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے یا کسی درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے گا، تو وہ پتھر بھی اس بات کو کہے گی کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانے والو، دیکھو یہ یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو، اسے مارو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جیت مسلمانوں کی ہوگی اور جیت فلسطینیوں کی ہوگی، تمام مسلمان جیتیں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، جب دجال نکل کر آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی ایک جھوٹا مسیحا کے انتظار میں ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ان کے پیروی کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کے ساتھ رہ کر کے مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی نکلیں گے دجال کے ساتھ، اور ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی حمایت کریں گے، اور مسلمانوں سے جنگ ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے جنگ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کی حمایت حاصل رہے گی، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے کہ فتح ہماری ہوگی، اور آپ دیکھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی حق پر باطل غالب نہیں آیا، جب بھی غالب آیا تو حق ہی غالب آیا۔ بظاہر آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ باطل غالب آ رہا ہے، حق کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر غالب آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیشہ حق باطل پر غالب آیا ہے، اور باطل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز بلند کیا، حق کی صدا کو بلند کیا، اور نمرود کا کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون وہ باطل تھا، اللہ رب العالمین نے حق کو باطل کو پر غالب کیا، اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔
اسی طریقے سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر آئے تھے، اور باطل کے جو بڑے بڑے گرو گھنٹال اور سردار تھے، ابو لہب، ابو جہل، یہ تمام نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ تو ہمیشہ حق غالب آ کر رہے گا، اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی یہ بات کہی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے، ہم نے ابھی جو اسرائیل کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا ہے، بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے معاشی جو اس کو نقصان ہوا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ان کے تمام پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر دیں، تاکہ اس کو اسی طرح نقصان ہوتا رہے اور وہ اسی طرح پیچھے جاتا رہے، اس کو اسی طرح نقصان ہوتا رہے۔ تو ہم نے جو بائیکاٹ کیا ہے ابھی چند دنوں، ہم ہمیشہ اپنی پوری زندگی سے اس کو بائیکاٹ کر دیں، ان کے تمام پروڈکٹ کو، ہم کبھی ان کے پروڈکٹ کو یوز نہ کریں اور اس کے کھانے پینے کے سامان کو یوز نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی مسلمانوں کی جو بری حالت ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو، مال و جان کی حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے اندر میں جو ابھی ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور ہم کامیاب و کامران ہوں گے، اور انشاءاللہ فتح و نصرت سے ہم ہمکنار ہوں گے۔